دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 14 فروری کو لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پرپوز کرتے ہیں اور پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں۔ گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 14 فروری کو اس دنیا کے اندر ایک زنا کا ماحول اور زنا کا اڈا بن جاتا ہے۔ جو مسلم لوگ ہیں اور جو دیہات کے رہنے والے ہیں، ان چیزوں کو وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں اس کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ جیسے کہ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، مادر ڈے، فادر ڈے اور بہت ساری چیزیں جو ڈیز وغیرہ مناتے ہیں، تو انہی میں سے ایک ہے ویلنٹائن ڈے۔ اس میں گویا کہ پوری دنیا کے اندر لوگ زنا کا ماحول بنا کے رکھتے ہیں 14 فروری کو، اور یہ طریقہ عیسائیوں سے جو ہے منتقل ہوا ہے۔ عیسائیوں میں، یہودیوں میں اور کافروں میں اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جانے لگی ہے، ان ڈیزوں کو منانا۔ میں ایک چیز میں بتا رہا ہوں، ابھی فی الحال ظہر کی اذان کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ میرے گھر میں برتھ ڈے ہے اور میں کچھ کھانا وغیرہ آپ کو دینا چاہتا ہوں برتھ ڈے میں۔ اب جو شرعی اعتبار سے برتھ ڈے منانا جائز اور درست نہیں ہے، لیکن دیوبند جیسی جگہ پر لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہی جو ہے آنگن میں بیٹھ کے ہمیں ہی خبر نہیں اس چیز کی، تو لوگ مناتے ہیں بے دھڑلے۔ اور مجھے اس بات کی یہ خبر ہوئی، جو آدمی جو برتھ ڈے منا رہا ہے وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، وہ جماعت میں جاتا ہے اور ہر وہ دینی کام کرتا ہے، سفر کرتا ہے دین کے لیے، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ یہ بھی برتھ ڈے منا رہا ہے اپنے بچوں کی۔ تو یہ مسلمانوں میں آج کل رائج ہے، روز ڈے، پرپوز ڈے، پتہ نہیں کہ کون سی ڈیز آتے ہیں۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری یعنی آئندہ کل لوگ اس چیز کو مناتے ہیں، اور مجھے افسوس، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس بنا پر کہ مسلمانوں کے لیے جو کہہ رہا ہوں کہ بھائی مسلمان اس چیز کو نہ اپنائیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر آپ کو مسلمان کے اندر داخل ہونا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے، تو کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر آپ کو اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہودیوں جیسے کلچر آپ اپنا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کی اس کام کی۔ تو اس لیے میں امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس غلط فہمی کے اندر ہیں کہ ہم سیکولرزم کے طریقے پر چلیں گے، تھوڑا بہت اس کو بھی کر لیں گے، تھوڑا یہودیوں کے طریقے کو بھی اختیار کر لیں گے، تھوڑا کافروں سے بھی ہاتھ مبات کر لیں گے، اور تھوڑا مسلمانوں کے یہاں بھی چلے جاتے ہیں، اور یہ طریقہ لوگ اس طریقے کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں اگر آپ کو داخل ہونا ہے، اسلام کے اندر آپ کو رہنا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ مکمل طور پر آپ کو اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ تو اس بنا پر جو یہ روز ڈے ہے، فادر مادر جو بھی ڈیز ہے، ان چیزوں کو نہ کرے۔ اسلام میں اس کی کوئی اثریت نہیں ہے، شریعت کے اندر بالکل ہی جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ لوگ 14 فروری کو زنا کا اڈا بنا دیتے ہیں اس دنیا کو، اور خوب دھڑلے سے زنا ہوتا ہے پارکوں میں، ہوٹلوں میں اور دیگر جگہوں پر لوگ زنا کرتے ہیں، اپنی گرل فرینڈ وغیرہ کو لے کے جاتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، نہ جانے کتنی عیاشیاں ہوتی ہے 14 فروری کو۔ تو اس بنا پر میں ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے یہی کہوں گا
کہ ان چیزوں کو اختیار نہ کرے. بہت ہی خطرناک چیز ہے اسلام کے لیے، اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے عیسائی اور یہودی، جو اسلام کے رگ و ریشے کے اندر اپنے طریقے کو وہ داخل کرنا چاہتا ہے. اور مسلمان بھی اتنا بڑا بیوقوف ہے، اتنا بڑا احمق ہے کہ ان طریقوں کو وہ اختیار کرنا چاہتا ہے جو عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو ان جیسے حرکات و سکنات سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینے اور مرنے کی توفیق دے، اصحاب پیغمبر کے طریقے پر جینے